बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने और सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साइफ़र मुकदमे में जो खुफिया ट्रायल का फ़ैसला है सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए उसको चैलेंज करने का फ़ैसला किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की कल अहम दरख्वास्त पर समाअत होने जा रही है लाहौर हाई कोर्ट में। तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के हवाले से फुल बेंच समाअत करने जा रहे हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हामिद खान साहब ने बड़ा तगड़ा मौक़िफ़ दिया है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से और PTI के इंतखाबात से मुतल्लिक़ उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और हुकूमत पाकिस्तान ने कल सोग मनाने का ऐलान किया है और कौमी परचम सरनगू रहेगा, वो क्या मामला है और ऐसा क्या साहनिया हुआ जिसकी वजह से ये फ़ैसला किया गया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस निगरान हुकूमत और जिस ब्यूरोक्रेसी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सवालात उठाए थे कि ये ब्यूरोक्रेसी या इंतज़ामिया किस तरीके से हमारे ख़िलाफ़ जो पार्टी बनी हुई है और सियासी फ़रीक बनी हुई है, तो वो कैसे साफ़ शफाफ इंतखाबात करवा सकती है। तो उस पर फिर आप जानते हैं कि हम जो चीफ़ जस्टिस हैं काजी फ़ाज़ ईसा साहब, उन्होंने फ़ैसला दिया कि यही ब्यूरोक्रेसी ही इंतखाबात करवाएगी और पूरे जजमेंट में 6 सफ़ात के फ़ैसले में कहीं साफ़ शफाफ इंतखाबात का लफ्ज़ तक भी इस्तेमाल ना किया गया। अब पहला रिज़ल्ट आ गया है, वो है ज़िला वज़ीराबाद। ज़िला वज़ीराबाद में हल्के से नून लीग उम्मीदवार हैं अमानुल्लाह वड़ाइच। अमानुल्लाह वड़ाइच वज़ीराबाद का नून लीग का उम्मीदवार है और उसका बेटा वज़ीराबाद का रिटर्निंग अफसर होगा और उसके बेटे को वज़ीराबाद का रिटर्निंग अफसर लगाया गया है। इस तरीके से वो 4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि शुजाबाद में जो शुजाबाद का तहसीलदार था वो अपने ही भाई है उसकी कोट अदू में उसकी कंपेन कर रहा है। तो ये एक पूरे का पूरा निज़ाम है और इसको कोई ठीक करने के लिए तैयार नहीं है और उसकी वजह यह है कि बेनिफिशरी उसमें नवाज़ शरीफ है और शरीफ ख़ानदान है, इस वजह से हर सूरत उसको बेनिफिट देना मकसूद है और किसी सूरत भी ये सारे जो मामलात है उसमें शफाफियत लाने की कोई बात नहीं की जा रही। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा इक़दामात और एक्शन लेने वाले DC इरफान मेमन जो इस्लामाबाद के DC हैं, वो अब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर भी हैं। उन्होंने मुल्क में जो 8 फरवरी को आम इंतखाबात के पेश नज़र DC इस्लामाबाद ने महकमा तालीम के मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर इरफान मेमन की जानिब से DG फेडरल डायरेक्टोरेट को ऑफ एजुकेशन को मरासला अरसाल किया गया, जिसमें हदायत की गई कि फ़ेडरल एजुकेशन के मुलाजमीन मौसम सरमा की छुट्टियों के दौरान भी तालीमी इदारों में हाज़िर रहेंगे। सिर्फ मजाज मेडिकल ऑफिसर की सिफारिश पर जो मेडिकल बुनियादों पर छुट्टी की इजाज़त होगी। मरासले के मुताबिक फ़ेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन और उसके मातहत इदारों के अफसरान व दीगर मुलाजमीन सर्दियों की छुट्टियों में भी किसी दूसरे शहर नहीं जाएंगे और अपने तैनाती के मुकाम पर मौजूद रहेंगे और जो ट्रेनिंग का सिलसिला है ROs का DROs का वो भी जारी रहेगा और उस पर भी हर सूरत उन्होंने कहा है कि जो टीचर्स हैं, चूँकि असातिज़ा ज़्यादातर देते हैं और जो हशर असातिज़ा के साथ पंजाब में हुआ, जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया, जिस तरीके से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, तो वो बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपना आइनी फ़र्ज़ अदा करना है। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई वो है पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कुवैत अमीर कुवैत की वफ़ात पर एक दिन का कल कौमी यौम सोग मनाने का ऐलान किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस-सिबाह की वफ़ात पर 18 दिसंबर को एक रोज़ा कौमी यौम सोग मनाने का ऐलान किया है। काबीना सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक कक्कड़ ने ऐलान किया है पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत की तरफ से अमीर कुवैत की वफ़ात पर कुवैती अवाम और शाही ख़ानदान से यकजहती के लिए 18 दिसंबर को कौमी यौम सोग मनाया जाएगा। इस मौका पर मुल्क भर में कौमी परचम सरनगू रहेगा और उसमें जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म है वो पाकिस्तान की और अवाम पाकिस्तान गुर्बत में पिसी आवाम के टैक्स के पैसों से जाएंगे और VIP तरीके से जाएंगे, प्राइवेट तैयारे पर जाएंगे और वो जाके जनाजे में शिरकत करेंगे और जो वहाँ पर उन रसूमात होंगी उनकी आखिरी रसूमात में हिस्सा बनेंगे और साथ वो पीछे छुट्टी करके भी जाएंगे, यौम सोग मना के भी जाएंगे और जो कौमी परचम है उसको भी सरनगू किया जाएगा। हमने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले डेरा इस्माइल ख़ान में हमारे पाक फ़ौज के जो जवान शहीद हुए हैं, 25 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं। आए रोज़ हमारे यहाँ दहशतगर्दी में मासूम लोगों की जान जा रही है
اس پر تو کبھی نہیں یوم سوگ منایا گیا۔ ہم اپنے لوگوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے تو یوم سوگ، قومی یوم سوگ نہیں مناتے، لیکن ہم اس وجہ سے مناتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں پہ جانا ہے، ہم ان کو بتائیں گے جی کہ ہم آپ کی خدمت گزاری میں پہلے نمبر پر ہیں، بھلے وہ ہمیں رسپانس دیں یا نہ دیں، لیکن ہم خدمت گزاری میں پہلے نمبر پر ہیں۔ دوسری جانب انتظامیہ نے چکوال میں غیر قانونی قابضین کے خلاف جو کارروائی ہے اس کو تیز کر دیا ہے۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان نے چکوال میں سرکاری زمینوں پر غیر قانونی قابضین کے خلاف گرینڈ آپریشن کر کے 40 کنال اراضی واگزار کروائی ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ راولپنڈی کے یہ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ہیں آصف خان۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی بڑے پیمانے پر سرکاری زمینیں واگزار کروائی تھیں۔ اب آپریشن میں پولیس، ایف آئی اے اور متروکہ وقف املاک کا عملہ بھی شامل ہے۔ متروکہ وقف املاک نے غیر قانونی قابضین سے 44 کنال اراضی واگزار کرائی جانے والی اراضی میں 5 کنال کمرشل اراضی بھی شامل ہے۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی قابضین سے 4 دکانیں، 2 گودام اور متعدد رہائشی عمارتیں خالی کرائی گئی ہیں۔ غیر قانونی قابضین سے کاشت کی جانے والی 9 کنال زمین واگزار کروائی گئی ہے۔ واگزار کرائی جانے والی اراضی کی مالیت 1 ارب روپے سے زائد ہے۔ سرکاری اراضی پر غیر قانونی قابضین کے خلاف آپریشن سپریم کورٹ کے احکامات پر جاری ہے۔ آصف خان نے کہا کہ شعیب سرڈل کی سربراہی 1 مین کمیشن غیر قانونی قابضین کے خلاف آپریشن کی نگرانی کر رہا ہے۔ 1 مین کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر قائم کیا گیا۔ سرکاری اراضی پر غیر قانونی قابضین کے خلاف آپریشن بلا تعطل جاری رہے گا، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ہر صورت جو آئین ہے اور قانون ہے اس کے مطابق اپنے ریاست کی سرکاری زمین کو اس کی حفاظت کریں گے۔ حامد خان صاحب کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، اور حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابات کا التوا چاہتی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ پی ٹی آئی کا شروع دن سے موقف ہے کہ 90 دن میں انتخابات کروائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے حکم میں جو وضاحت مانگی ہم وضاحت دیں گے اور اس میں اپنے خدشات بھی بتائیں گے۔ حامد خان نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ پی ٹی آئی انتخابات کے التوا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ کو بتائیں گے کہ ہم جمہوریت کو ڈیریل کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی امیدواروں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر سلوک کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کا رویہ جانبدارانہ ہے، ہمارے خدشات دور کیے جائیں۔ حامد خان صاحب نے کہا کہ بلے کے نشان سے متعلق ہمارے سنجیدہ خدشات ہیں، قانونی جنگ لڑیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ انتخابی نشان سے محروم کیا جائے۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ ہم نے جس انتخابی نشان پر 2 الیکشن لڑے ہیں اس سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ یہ حامد خان صاحب کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی توہین الیکشن کمیشن کیس میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، یہ 2 درخواستیں ہیں۔ فواد چودھری نے بھی چیلنج کی ہوئی ہے اور ان کا کیس بھی اسی بینچ کے پاس لگا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ عمران خان کی بھی درخواستیں اسی بینچ کے پاس۔ یہ 3 رکنی بینچ ہے اور اس بینچ کے پاس عمران احمد خان نیازی ورسز فیڈریشن آف پاکستان، کیس نمبر ہے 195970/2023، عمران احمد خان نیازی ورسز فیڈریشن آف پاکستان۔ اور یہ کل سماعت کے لیے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ ہے۔ جسٹس شہرام سرور اور جسٹس اسد جوید گھرال صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں۔ سمیر کھوسہ صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں وکیل ہیں، اور کل 3 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف چونکہ پہلے بھی جو معزز ججز ہیں ان کے حوالے سے جو ان کو لگتا ہے کہ ان کو انصاف، بنیادی انسانی حقوق نہیں دیے گئے اور بار بار وہ مطالبہ کرتے آئے ہیں، ان کے خدشات اپنی جگہ ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کل انٹرم ریلیف جو بہت ضروری ہے، اور پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ دے چکا ہے، تو اگر تو کل انٹرم ریلیف مل جاتا ہے تو الیکشن کمیشن کی کارروائی رک جائے گی۔ انہوں نے 19 دسمبر کو پرسوں کے لیے فرد جرم کی کارروائی کے لیے کیس کو ایڈجرن کیا ہوا ہے، اور اگر ایسا کوئی ریلیف نہیں ملتا تو پھر چیزیں مزید مشکل ہو جائیں گی۔ جہاں باقی مقدمات ہیں پھر الیکشن کمیشن کی توہین کمیشن کو بھی دیکھ لیا جائے گا۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ان کیمرہ جو ٹرائل ہے، جو خفیہ ٹرائل ہے، اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے، اور جو جج ہیں ابو الاسناد ذوالقرنین، ان کا جو فیصلہ ہے ان کیمرہ ٹرائل کا اور خفیہ ٹرائل کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کوئی خصوصی عدالت کی کارروائی کو کوئی بھی نشر نہیں کرے گا، فیملی اگر آئے گی تو وہ بھی باہر جا کے میڈیا سے گفتگو نہیں کرے گی، وکلا بھی نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو جمعہ والا دن جو سماعت تھی اس کی کوریج ہم نہ کر سکے اور ہم آپ کو نہ بتا سکے۔
اور اب اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ بوگس سائفر کیس کی رپورٹنگ پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ٹرائل جیل میں کرنے کے بعد یہ ایک اور قدم ہے جو کیس کی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے۔ پاکستان میں قانون کا مکمل مذاق بنا دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے کہا کہ سائفر کیس کی کوریج پر پابندی کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ فوجداری نظر ثانی کی درخواست دائر کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ جو 14 دسمبر کو جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے استغاثہ کی آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے سیکشن 14 کے تحت دائر کی گئی درخواست پر سائفر کیس کی ان کیمرہ ٹرائل کی درخواست منظور کی اور سماعت کے دوران عام افراد کی اور میڈیا کی موجودگی پر پابندی عائد کی، اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ عدالت نے اپنے سماعت کا تحریری حکم جاری کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر کیس کی کوئی کارروائی نشر نہیں ہوگی۔ صرف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کو دوران سماعت کمرہ دال میں موجودگی کی مشروط منظوری ہوگی کہ وہ سماعت کی تفصیلات شیئر نہ کریں۔ یہ جناب فیصلہ ہے، اور اب چونکہ اس میں پہلے ہی بینچ بن چکا ہے، اور 4 دسمبر کا جو فیصلہ تھا پاکستان تحریک انصاف جج ابو الاسناد ذوالقرنین کا وہ چیلنج کر چکی ہے، اس پر 20 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کیا ہوا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ پہلی درخواست ہے جو عامر فاروق کے علاوہ کسی اور بینچ میں لگی ہے، اور اب میرے خیال میں یہ جو درخواست ہے یہ بھی اس کیس کے ساتھ ہی لگ جائے گی، اور دونوں فیصلے اکٹھے ہو جائیں گے، اور دونوں فیصلوں کو چیلنج 4 دسمبر کی فرد جرم اور یہ جو 14 دسمبر کا فیصلہ ہے ان کیمرہ ٹرائل کا یا خفیہ ٹرائل کا، یہ بہت تگڑی ایک ریمیڈی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کی بنیاد پر جو ٹرائل ہے وہ رک جائے گا، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوپن ٹرائل کا کہا تھا اور یہاں خفیہ ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلے جیل ٹرائل اور پھر خفیہ ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے، جس کی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ دوسری جانب عمران خان نے چیف جسٹس عامر فاروق پر جو عدم اعتماد کی درخواست دائر کی تھی اس پر اعتراضات لگ چکے ہیں، اور اعتراضات کے ساتھ شاید کل درخواست کسی بینچ کے پاس لگ جائے، اور اعتراضات یہ تھے کہ اسکینڈلس جو زبان ہے وہ استعمال کی گئی ہے، سخت الزامات لگائے گئے ہیں، اور جو ایک چیف جسٹس پر اس طرح کی ان کے حوالے سے الفاظ استعمال کرنا یا زبان استعمال کرنا یا اس طرح کی ورڈنگ استعمال کرنا یہ درست نہیں، اس طرح کے اعتراضات لگے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس بینچ کے پاس، کیا عامر فاروق خود سنتے ہیں اپنے خلاف درخواست کو یا کسی اور بینچ کے پاس جاتی ہے، کیا کیسز ٹرانسفر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔